خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہوں خیریت سے ہوں گے، سبق اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا تشدید کا قاعدہ، تو امید کرتی ہوں وہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس میں کچھ مشکل نہیں تھا، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت تھی۔ اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو ایک بار دیکھیے، ایک بار میں نہیں آتا ہے تو دوبارہ دیکھیے، انشاءاللہ دوبارہ میں تھوڑا نہ تھوڑا تو سمجھ میں آئے گا۔ ایسی ویڈیو کو ریپیٹ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ اب یہ رائے ساکنہ اور مشددہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ جزم والی را کیسی ہوتی ہے؟ آپ یہاں پر دیکھیے، یہ را ہے اور یہ را کے اوپر جو چھوٹی سی دال ہے اس کو ہم جزم بولتے ہیں، تو یہ رائے ساکن ہو گئی۔ اور تشدید والی را، یہ بھی را ہے اور یہ جو چھوٹا سا ڈبلو سا بنا ہوا ہے اس کو ہم تشدید بولتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے تشدید پڑھا تھا، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر را ساکنہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، یعنی کہ را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ را نہیں پڑھنے کے، را پڑھیں گے، منہ بھر کے پڑھیں گے، جیسے را۔ اور زبر یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، یعنی کہ پر پڑھیں گے، جیسے را۔ اور اگر زیر ہو را پر تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی گئی ہے، اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو تب بھی ہم پر پڑھیں گے، جیسے را نہیں پڑھتے، را نہیں ہوتا، وہ تو اردو میں پڑھتے ہیں ہم، اس میں کیونکہ ہم کوئی قواعد نہیں پڑھتے، اس میں سمپل پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم عربی پڑھتے ہیں، یعنی کہ کلام پاک پڑھتے ہیں، قاعدہ پڑھتے ہیں، تو ہم اس میں را کو پر کرتے ہیں، جیسے را نہیں پڑھتے، اس میں را کو موٹا پڑھتے ہیں، پر کا مطلب موٹا پڑھتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے اگر را پر ہی زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے اور را پر زیر ہو تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ پھر دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ کو باریک پڑھیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، حمزہ را زبر اور سین لام زبر سل اور سل اور سل، نہیں پڑھا میں نے، اور را کو موٹا پڑھنا ہے، منہ بھر کر پڑھنا ہے۔ میں شروع سے ہی بتاتی آ رہی ہوں کہ را کو ہم پر پڑھتے ہیں، یعنی کہ منہ بھر کر پڑھتے ہیں، ایک دم موٹا پڑھتے ہیں، جیسے اور سلنا، حمزہ را زبر اور سین لام زبر سل، نون الف زبر نا، اور سلنا۔ قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قر آ، نون دو پیش نون، قر آ نون۔ آپ یہاں پر دیکھیے، را ساکنہ سے پہلے زبر ہے، ہم نے را کو تب بھی پر کرا، اور یہاں پر دیکھیے را ساکنہ سے پہلے پیش ہے، ہم نے را کو یہاں پر بھی پر کرا۔ یا غین زبر یغ، را پیش رور، یغ رور، کاف زبر کا، یغ رور کا، یغ رور کا۔ را کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے، جیسے یغ رور کا۔ را پیش رو، با زبر با، روبا، میم الف زبر ما، روبا ما، روبا ما۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے، اس میں بتایا گیا تھا کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اس کی مثال یہاں پر آ گئی ہے۔ را پر پیش ہے، ہم نے را کو پر پڑھا، جیسے رو، روبا ما۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی تھی
کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو ہم را کو پر پڑھیں گے. تو دونوں کی مثال یہاں پر آ چکی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، ارسل، نون الف زبر نا، ارسلنا، قاف را پیش قر، حمزہ کھڑا زبر آ، قرآ، نون دو پیش نون، قرآن. ٹھیک ہے. اور اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو ہم را کو باریک پڑھیں گے. آپ آگے دیکھیے. را زبر را، حمزہ واو پیش او، را او، فا دو پیش فن، رؤوفن، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف را زیر قر، مستقر، را دو پیش رن، مستقر، مستقر، میم را زبر مر، را زبر را، مر، تا دو زبر تن، مرتن، مرتن، با را زیر بر، را دو پیش رن، برن، برن، را با زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم زیر جی، ربر جی، عین واو پیش عو، ربر جیعو، نون زیر نی، ربر جیعونی. اب دیکھیے یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتانے والی ہوں. میں نے اوپر بتایا تھا کہ اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے، اور اگر زیر ہو تو رائے ساکنہ کو ہم باریک پڑھیں گے. لیکن یہاں پر ہم را کو پر پڑھنے والے ہیں، پر پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ربرجعونی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو باریک بتایا تھا تو یہ پر کیوں پڑھ لی ہیں. پر پڑھنے کی یہاں پر 3 شرطیں آتی ہیں. یہاں پر 3 شرطیں بتائی جاتی ہیں. زیر ہونے رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہونے کے باوجود بھی ہم را کو پر کیوں پڑھتے ہیں، اس کی 3 شرائط ہیں. آپ دھیان سے سمجھیے، دھیان سے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اتنا مشکل نہیں ہے. اگر ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ہماری کوشش سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ راستہ آسان کریں گے، ہمارے لیے راستہ نکالیں گے، ہمارا ذہن کھولیں گے. تو آپ ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اگر ایک بار سمجھ میں نہیں آتا ہے تو دوبارہ ویڈیو دیکھیے، انشاءاللہ پھر آ جائے گا. دیکھیے آپ یہاں پر پہلی شرط یہ ہے کہ اگر را ساکنہ سے پہلے زیر ہے تو ہمیں باریک پڑھنا ہے. لیکن ہم اس کو پر کیوں پڑھنا ہے؟ پر اس لیے پڑھ رہے ہیں کیونکہ زیر دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر نہیں ہے، یہاں پر ہے. اگر یہاں پر ہوتا ہے تو ارجعونی پڑھتے، ارجعونی پڑھتے، را باریک ہو رہی ہے. لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہے، جیسے ربرجعونی. جب را ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب ہم را کو باریک پڑھنے کے بجائے موٹا پڑھتے ہیں. یہ ہماری پہلی شرط ہے. جیسے ربرجعونی اوپر بتایا گیا تھا کہ اگر را ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، لیکن زیر اس والے کلمے پہ ہو تب. لیکن زیر دوسرے کلمے میں آ گیا، یعنی کہ ایک کلمہ چھوڑ کے دوسرے میں آیا ہے، تو تب ہم اس کو پر ہی پڑھیں گے. جیسے ربرجعونی، ربا زبر رب، با را زیر بر، ربر، جیم عین پیش عو، ربرجعو، نون زیر نی، ربرجعونی. حمزہ زبر آ، میم را زیر مر، امر، تا الف زبر تا، امیر تا، با واو پیش بو، امیر تابو. یہاں پر بھی آپ دیکھیے ہم نے را کو پر پڑھا زیر ہونے کے باوجود. کیوں پڑھا؟ میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا کہ 3 شرط ہوں تو تب بھی ہم را کو زیر ہونے کے باوجود بھی موٹا ہی پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے جو میں نے ابھی پیچھے پڑھائی ہے، دوبارہ سے دیکھیے. را ساکنہ سے پہلے زیر اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، پر ہی پڑھیں گے. جیسے امیر تابو، امیر تابو، امیر تابو. اب یہاں پر آپ آگے دیکھیے. حمزہ زیر ای، حمزہ را زیر ایرو، جیم زیر جی، ایرو جی، عین یا زیر ای، ایرو جی ای. اب آپ یہاں پر سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پر بھی را کو پر پڑھا. کیوں پڑھا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. یہاں پر دوسری شرط موجود ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ را ساکنہ سے پہلے زیر اگر عارضی ہوگا
تب بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، یعنی کہ اس کا خود کا اصلی نہیں ہوگا، اس کو لگا دیا گیا ہوگا، ٹمپریری پڑھنے کے لیے لگا دیں جس کو، اس کو عارضی بولتے ہیں، تو تب بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر یہ زیر عارضی ہے۔ اب یہ سورہ فجر میں ہے یہ آیت، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں، اس قاعدے میں ہی ہے پیچھے۔ دیکھیے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اگر آپ اس آیت کو کلام مجید میں دیکھیں گی تو یہاں پر زیر نہیں ہے، اس کو لگا دیا گیا ہے اس زیر کو دیکھ کر، یعنی کہ جو آگے والے ورڈ پر زیر ہے تو ہم اس پر بھی زیر لگائیں گے، اور اگر اس پر پیش ہوتا تو پیش لگاتے، جیسے اقتلوا ہے قرآن میں۔ اگر آپ، میرے پاس کلام پاک یہاں رکھا ہوا نہیں تو میں آپ کو دکھا دیتی، فی الحال میرے پاس یہاں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو کلام مجید میں کھول کے دیکھیں گی، کلام پاک میں کھول کے دیکھیں گی تو یہاں پر یہ زیر موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی ہے۔ ہم اس کو دیکھ کر یہاں پر زیر لگا دیتے ہیں، جیسے اگر یہاں پر زیر ہے تو یہاں پر بھی لگائیں گے، اور اگر یہاں پر پیش ہوتا تو یہاں پر پیش لگاتے ہیں۔ بس زیر اور پیش ہی پڑھتے ہیں، زبر ہم کہیں نہیں لگاتے۔ اگر زیر ہوتا ہے تو زیر لگا دیتے ہیں، پیش ہوتا ہے تو پیش لگا دیتے ہیں، جیسے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، تو واپس سبق پر چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں پر یہ زیر عارضی ہے، ارجعی، یہ یہاں پر اس کا اصلی زیر نہیں ہے، تو اب بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے۔ اگر یہاں پر یہ اس کا خود کا اصلی زیر ہوتا تو ہم اس کو باریک پڑھتے، لیکن یہ عارضی ہے اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر دو شرطیں آ گئی ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اگر زیر رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلیمے میں ہو تو ہم را کو باریک پڑھنے کے بجائے تب بھی ہم موٹا پڑھیں گے، ہم موٹا ہی پڑھیں گے کیونکہ زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر زیر عارضی ہو تب بھی ہم را کو موٹا ہی پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، کیونکہ یہ اس کا خود کا اصلی زیر نہیں ہے۔ آپ ان کو اچھے سے یاد کر لیجئے، یاد ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کلام پاک میں غلط نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو اب آگے دیکھیے، فا را زیر، فیر قاف زبر قا، فیر قا، تا دو پیش تن، فیرقتن۔ یہاں پر بھی میں نے را کو موٹا ہی پڑھا ہے۔ کیوں پڑھا ہے؟ تیسری شرط اس ورڈ میں آ رہی ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ اگر را ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ کے حروف میں سے کوئی سا بھی حروف آ جائے، چاہے را سے پہلے زیر ہو، تب بھی ہم را کو پر پڑھتے ہیں۔ وہ اب حروف مستعلیہ کیا ہیں وہ ورڈز میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حروف مستعلیہ 7 حروف ہیں، خ، صاد، ضاد، غین، قاف، طا، ظا۔ میں نے اوپر لکھ دیے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، اور ہو سکے تو آپ بھی ان ورڈ کو نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اگر آپ ان حروف کو یاد کر لیتی ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کلام پاک کو پڑھنے میں آسانی ہوگی، آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ یہ پڑھتے وقت کہ یہ حروف مستعلیہ آ گیا ہے تو اب ہمیں یہاں پہ را کو پر پڑھنا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے گا کہ آپ ان کو نوٹ کر لیں اور ان کو اچھے سے یاد کر لیں۔ تو اب آپ آگے سبق دیکھیے۔ اگر را ساکنہ سے پہلے زیر ہو لیکن را کے بعد حروف مستعلیہ کے 7 حروفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آ جاتا ہے تب بھی ہم را کو پر ہی پڑھتے ہیں، جیسے فا را زیر فیر، قاف زبر قا، فیرقا، تا دو پیش تن، فیرقتن۔ یہاں پر را کو موٹا پڑھنے کی 3 شرائط بھی آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس تختی میں بتایا گیا تھا کہ اگر را پر زبر ہو تو زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے،
اور اگر زیر ہو رائے ساکنہ سے پہلے تو را کو باریک پڑھیں گے، یا پھر را پر خود ہی زیر ہو تب بھی ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ اور پھر یہ 3 شرائط یہ میں نے آپ کو خود سے بتائی ہیں، یہ اس میں نہیں لکھی ہوئی ہیں، میں نے کیا بتائی ہیں۔ پھر اگر را پر را مشددہ ہو، جیسے ایک چیز یہ بھی ہے، اگر را مشددہ کس کو کہتے ہیں؟ تشدید والی را۔ اگر تشدید والی را ہے، اس کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، جیسے برن برن۔ اگر زبر ہے تب بھی، لیکن زیر ہے تب نہیں پڑھیں گے۔ پھر میں نے آپ کو کیا بتایا؟ پھر میں نے بتایا پہلی را کو موٹا پڑھنے کی پہلی شرط یہ تھی کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھتے ہیں۔ را سے پہلے زیر ہونے کے باوجود بھی ہم را کو پر پڑھتے ہیں کیونکہ زیر دوسرے کلمے میں ہے۔ دوسری شرط کیا بتائی تھی کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر عارضی ہو، یعنی کہ اس کا خود کا اصلی زیر نہ ہو، تب بھی ہم را کو موٹا پڑھتے ہیں، پر پڑھتے ہیں۔ اور تیسری شرط کیا تھی کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو لیکن رائے ساکنہ کے بعد حروف مصالیہ کے حروف میں سے کوئی سا بھی حروف آ جائے تب بھی ہم را کو پر پڑھتے ہیں، جیسے فیروقتن فیروقتن، میم را زیر میر، صاد الف زبر صا، میر صا، دال 2 زبر دن، میر صادن میر صادن۔ یہاں پر بھی رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، را کو باریک پڑھنا تھا لیکن نہیں، کیونکہ رائے ساکنہ کے بعد حروف مصالیہ کے 7 حرفوں میں سے صاد آ چکا ہے، تو اب ہم یہاں پر را کو باریک نہیں پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، جیسے کہ میرو صادن، قاف را زیر قیر، طا الف زبر طا، قیر طا، سین 2 زیر سین، قیر طا سین، قیر طا سین۔ یہاں پر بھی حروف مصالیہ کے 7 حروفوں میں سے طا آ گیا ہے، اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے، باریک نہیں پڑھیں گے، چاہے را سے پہلے زیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کو یہ 3 جو شرائط میں نے بتائی ہیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ میں نے بہت آسان طریقے سے، بہت ایزی وے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتی ہوں دوبارہ سے، دیکھیے اگر رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اور زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگر را پر خود ہی پیش ہو، جیسے کہ یہ ہے را پر پیش، اور را پر زبر ہو تو را کو ہم پر پڑھتے ہیں، اور اگر زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے پھر بھی ہم اس کو پر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی 3 شرائط ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے، ہم پھر بھی را کو پر پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی میں نے بتائی تھی آپ کو کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہو تب ہم را کو پر پڑھیں گے۔ پہلی بہت آسان ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن زیر دوسرے کلمے میں ہے، اس لیے ہم را کو پر پڑھیں گے۔ دوسری شرط کیا بتائی تھی کہ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے لیکن وہ زیر اصلی نہیں، وہ عارضی ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ عارضی ہے، اس کو لگایا گیا ہے ضرورت کی وجہ سے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اس کو پڑھنے میں دقت ہو جاتی، اس کو پڑھنے میں دقت ہو جاتی، اس لیے اس کو لگایا گیا ہے۔ اگر عارضی زیر ہو تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ تیسری شرط کیا تھی کہ اگر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہے اس کو پر پڑھنے کی، پھر بھی کیا تیسری شرط کیا تھی کہ اگر حرف مصالیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی سا حرف آ جائے رائے ساکنہ کے بعد تب بھی ہم را کو پر پڑھیں گے۔ یہ تینوں شرط میں نے بہت ایزی وے میں سمجھانے کی کوشش کی ہیں، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہم نے یہ را کو پر پڑھنے کا یہ پڑھ لیا، اب چلیے را کو باریک پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں را کو باریک پڑھنا ہے، تو پڑھیے۔ حمزہ پیش او، میم را زیر میر، امیر، تا پیش تو، امیر تو، امیر تو۔ دیکھیں یہاں پہ میں نے را کو پر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سمپل را کے نیچے زیر ہے، زیر دوسرے کلمے میں بھی نہیں ہے، یہ زیر عارضی بھی نہیں ہے، اور نہ حرف مصالیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آیا ہے آگے، تو ہم اس کو سمپل پڑھ، اس کو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ امیر تو، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر میر، منہمر، منہمر۔ یہاں پر بھی ہم نے را کو باریک پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ را سے پہلے زیر ہے، یہ زیر دوسرے کلمے میں نہیں ہے، یہ زیر عارضی بھی نہیں ہے، اور نہ رائے ساکنہ کے بعد حرف مصالیہ کے 7 حرفوں میں سے کوئی سا بھی حرف آیا ہوا ہے، اس لیے ہم را کو
باریک پڑھیں گے۔ واو صاد زبر وس، با را زیر بر، وس بر، وس بر، میم نون زیر من، شین را زبر شر، را زیر ری، من شر، من شر، با را زبر بر، را زیر ری، بری، بری، با را زیر بر، را زیر ری، بری، دا را پیش در، را زیر ری۔ یہاں پر را پر تشدید نہیں ہے، میں لگا دیتی ہوں۔ دا را پیش در، را یا زیر ری، در ری، یا دو پیش دن، در ریون۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھیے، اگر یا پر تشدید ہوتی ہے تو یا کو ہم تھوڑا دبا کر پڑھتے ہیں، دریون نہیں پڑھتے، دریون نہیں پڑھتے، دریون۔ اس کو بہت سے لوگ غلط پڑھتے ہیں، آپ کوشش کیجئے کہ آپ ٹھیک پڑھیں۔ جیسے دریون، دریون پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، دریون نہیں ہے، دریون۔ یا کو تھوڑا سا دبانا ہوتا ہے، یا کو دبا کر پڑھتے ہیں، دریون۔ میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رن، مستمرن۔ دال را پیش زر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، یہاں پر بھی تشدید نہیں ہے، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، ذریتن۔ را کو دبانا ہوتا ہے جب یا پر تشدید ہوتی ہے۔ تا پیش تو، ح را زبر حر، تو حر، را زیر ری، تو حری، میم پیش مو، تو حریمو، تو حریمو، تو حریمو۔ دیکھیے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کہ آپ اس تختی نمبر 14 کو اچھے سے یاد کیجئے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، بہت ایزی ہے، انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوتا اگر وہ کوشش کرتا ہے، بشرطے کہ وہ کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اور راستہ نکالتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ بار بار کوشش کیجئے، ایک بار نہیں سمجھ میں آئے گا دوبارہ سمجھ میں آئے گا، دوبارہ نہیں آئے گا تیبارہ میں آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ تو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔